السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بھارت کے ان مظلوم لوگوں کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں جن کو وہاں پہ دلت کہا جاتا ہے. یعنی دلت کا مطلب یہ سنسکرت کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو تقریباً پچھلے 3500 سال سے بھارت میں انتہائی مزریبل لائف گزار رہے ہیں. آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. بھارت میں آپ کو پتہ ہے ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے نا. آپ مسلمان ہیں، سارے ایکویلٹی ہے، انجوائے کرتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو سب لوگ جا کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاد سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کو جو جگہ ملے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، یہ اگلی لائن میں نہیں جا سکتا، یہ پچھلی لائن میں نہیں جا سکتا. بھارت میں تو توبہ توبہ والی بات ہے. یہ جن دلتس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ وہ تو کسی مندر میں بھی نہیں جا سکتے. ان کو مندر بھی اپنے علیحدہ سے بنانے پڑتے ہیں اگر وہ کسی اونچی، یعنی بھارت میں یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ بھارت کی جو یہ سارا سسٹم ہے، یہ اونچی ذات اور نیچی ذات کا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت آرین یہاں پہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے آئے تو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان لوگوں کو کی نسبت یہ آرین جو تھے زیادہ تگڑے تھے، زیادہ صحت مند تھے، زیادہ پاورفل تھے، زیادہ سمجھدار تھے. اور ان لوگوں کو انہوں نے دبا لیا، اور ان کو دبا کے تو جو انہوں نے آرینز نے ایک ذات پات کا سلسلہ بنایا تھا، جیسے سب سے اوپر انہوں نے پنڈت کو رکھا، پھر کھچتری کو رکھا، پھر نیچے جو ایک ورکنگ کلاس ہے اس کو رکھا، پھر اس سے بالکل نیچے جو تھے شودر رکھے. یعنی 4 کلاسز میں جب انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا تو 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کرنے کے باوجود ان بیچاروں کے لیے کہیں پہ جگہ نہیں تھی، اور ان کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا کہ ان کو ان 4 کلاسوں سے نکال کے اس سے بھی نیچے رکھا گیا. لہذا ان کے لیے جو کام، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ انٹچبل اگر کہیں تو بڑا پہلے لفظ یہی مستعمل تھا. اچھوت یعنی ان کو کہا جاتا. ان کو نہ اپنی بستیوں میں وہ رکھتے تھے اپنے، بلکہ قریب بھی نہیں رکھتے تھے. ان کو صفائی انسانی غلاظت اٹھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کو مرے ہوئے جانور اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کو مردوں کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کو اور بھی اس طرح کے جو غلاظت سے بھرپور کام تھے. یہ 3500 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ ویل سیٹلڈ، یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نیچی ذات کے لوگ ہیں. مجھے اسی طرح ایک بھارت کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک انتہائی غلیظ انسان جو خود ہی غلیظ تھا، وہ ایک بڑے بڑھ چڑھ کے بات کر رہا تھا کہ یہ نیچی ذات کے لوگ ہیں، ان کی کیا مجال ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں بھی آ جائیں اور یہ یہاں پہ ہم سے بات بھی کریں، ہم تو ان کو حشر کر دیں گے. یہ تو ہمیں بھگوان نے سپیریئر پیدا کیا ہے، اونچی ذات میں رکھا ہے، اور ان کو نیچی ذات میں رکھا ہے، یہ نیچی ذات میں رکھیں گے. اسی طرح میں ایک پنڈت کا بھی دیکھ رہا تھا. وہ پنڈت بھی غلیظ سا ہی تھا، موٹا سا، بھدا سا، اور وہ بھی یہی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور یہ جو انسانی اقدار کے علمبردار ہیں یورپ اور امریکہ، یہ کہاں سو رہے ہیں. یعنی یہ 200 ملین جو لوگ ہیں یہ دلت ہیں بھارت میں. 200 ملین سے زیادہ ہی ہیں، یہ 20 کروڑ آپ کہہ لیں. اب یہ ناظرین آپ ذہن میں بات رکھیں کہ 20 کروڑ کی کوئی بھی آبادی پورے یورپ میں نہیں ہے. یورپ میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ روس ہے، اس کی 14.5 کروڑ آبادی ہے. اب یہ حساب لگائیں کہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ جو گندے کام ہیں. مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ پرانے زمانے میں تو ہسپتال نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہسپتال آئے ہیں، ہسپتالوں کے اندر جو بھی گندگی ہے، جو بھی غلاظت ہے، جو بھی چادریں ہیں، جو بھی اور چیزیں ان کی دھونے والی ہیں، اس سے چاہے بیماریاں ان لوگوں کو لگ جائیں، ان لوگوں کو بیچاروں کو کرنا، یہ سارا کام ان سے لیا جاتا ہے. دھوبیوں کا کام ان سے لیا جاتا ہے، غلاظت اٹھانے کا کام ان سے لیا جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ بھارت کے جو 6 لاکھ دیہات ہیں، کسی دیہات میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی گاؤں میں ان کو گاؤں کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی ہر جو آبادی ہے دلتس کی، وہ گاؤں سے باہر ہوگی. اور یہ ان کو کیونکہ انتہائی انفیریئر سمجھتے ہیں، سو اس پرسپیکٹو میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس حال میں ساری وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اب کرونا میں تو اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ گاؤں میں بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، ان کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. سو اس طرح کی ساری صورتحال چل رہی ہے.
1935 میں کمیونل ایوارڈ جو تھا وہ برطانوی حکومت نے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ریمزے میک ڈونلڈ، انہوں نے اناؤنس کیا. اس میں ان کو بھی جو تھا وہ ایک ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس پہ جانی مہاتما گاندھی جن کو وہ کہتے ہیں، جانی گاندھی نے مرن بھرت رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ جی میں مر جاؤں گا، میں نے وہ روزہ رکھ لیا، بس یہ جو ختم کیا جائے. اور پھر اس کے بعد پونا میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے دلتوں کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کو جو بھی انہوں نے پٹی بڑھائی، جو بھی انہوں نے چکر دیا، ان کو بعد یہ کر آ کے تو یہ راضی کر لیا گیا کہ آپ لوگ ہندو ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہم سے علیحدہ نہیں ہوں گے. وہ بیچارے مان گئے. آج تک وہ اس بات کی سزا بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو بیچارے اسی طرح ذلیل ہیں، ان کی نمائندگی ہے نہیں ہے، ان کو اسی طرح سے سارا ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جس وقت بھارتی آئین لاگو کیا گیا تو ظاہر ہے بھارتی آئین میں بالکل جس طرح دنیا کے دوسرے آئین ہیں وہاں پہ ایکوالٹی کا یہ تصور بڑا زوردار ہے، اسی طرح اس میں بھی شور کیا گیا. بلکہ 14 سے 18 آرٹیکل تک جو ہیں اس میں ایکوالٹی کا بہت پرزور پرچار کیا گیا. اور اس میں ایک آرٹیکل ایسا بھی ہے جس میں دلتس کو اشور کیا گیا کہ آپ لوگوں کو ایکولی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، لیکن وہ ظاہر ہے وہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے ان کو. اب کیونکہ وہ پھر بڑی میزریبل زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھارت میں روزانہ سے جو ہے تقریباً ہر 7 منٹ بعد ایک عورت کے ساتھ زنا کمٹ ہو رہا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو عورتیں ہیں وہ دلت عورتیں ہیں. یعنی دلت عورتیں بالکل وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. اونچی ذات کے ہندو جو ہیں کسی وقت بھی ان کے ساتھ زنا کمٹ کر سکتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بڑی کم تر لیول پہ جو ہے ان کو ملازمتیں دی جاتی ہیں. اور جس وقت اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ زنا وغیرہ کمٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ کسی وقت کچھ اس میں میجورٹی جو ہے وہ تو جاتی نہیں ہے تھانوں میں بالکل. اگر وہ تھانوں میں چل جائے تو تھانے والی کا جو عملہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ زنا کمٹ کرتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دلت کا معاملات کتنا خوفناک ہے بھارت میں. اور بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں 20 کروڑ لوگوں کا یہ حال ہے. حاضرین یہاں پہ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں. کہا جاتا ہے، بھارت یہ کلیم کرتا ہے، مان لیتے ہیں چلے ہم لوگ، وہ کہتے ہیں جی 30 لاکھ جو ہندو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ شاید یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں دلت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ انسان ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کوئی بھی ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو صرف اس غرض سے ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری مخلوق ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میرے راستے پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں. تم مانتے ہو، تم جو میری ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتے رہو. روز عشر میں ان سے خود پوچھ لوں گا. لہٰذا ہم لوگوں کو، مجھے تو یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا، لیکن جس وقت یہ انٹرنیٹ آیا پھر اس میں سارا میں نے دیکھا، جو مجھے پتہ چلا گیا. مجھے پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، پھر اس پہ جو میں ریسرچ کرتا چلا گیا تو مجھے یہ پتہ چلتا گیا کہ یہ تو ایک بڑا ظلم ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح کا ظلم ہے کہ جیسے بلکہ اس سے بہت زیادہ ظلم ہے. یہ امریکہ میں جیسے سیاہ فام لوگ تھے، جس وقت امریکہ میں 1988-89 میں وہاں پہ آئین لاگو ہوا، تو الٹیمیٹلی ان کو جو تھا امریکن سپریم کورٹ میں ڈریڈ اسکاٹ کا ایک کیس ہے، غلام تھا، اس نے کیس کیا تھا فائل، تو وہ سپریم کورٹ تک گیا تھا. اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چیٹل ہیں، یعنی یہ مال ہیں، یعنی جو بھی اس کے مالک گورے ہیں یہ ان کا مال ہے، یہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالوں کے ساتھ انہوں نے، شاہ فام لوگوں کے ساتھ گورے جو تھے، انہوں نے کتنا ظلم کیا. ناظرین اتنا ظلم کیا کہ ان کے بچے جو تھے، جس وقت انہوں نے نشانہ بازی کرنی ہوتی تھی تو سیاہ فام بچوں کے سر پہ کوئی چیز رکھ کے چلاتے تھے. اگر غلطی سے گولی اس کے سر میں لگی وہ تو گیا. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت کھیتوں میں وہ سارے کام کر رہے تھے، مرد عورتیں اور بچے، ان بچوں کی موجودگی میں ان کی ماؤں کو وہاں سے پکڑ کے لے جا کے علیحدہ زنا کیا جاتا تھا، اور ان کو پتہ ہوتا تھا. بالکل ایسی کیفیت جو ہے وہ اس وقت بھارت میں چل رہی ہے. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین ڈیموکریسی ہیں، اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں.